بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 7 جولائی 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 17 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 1517 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے ایران کی میزبانی میں منعقد ہونے والے مذاکرات میں شرکت کی غرض سے تہران پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کا یورینیم افزودگی کو 20% تک بڑھانے کا ارادہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ مغربی عراق اور مشرقی شامی سرحد پر واقع 2 بڑے امریکی اڈے بیک وقت حملے کی زد میں آ گئے جس کے نتیجے میں متعدد امریکی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنی 90% سے زائد فوج اور ساز و سامان کا انخلا مکمل کر لیا ہے۔ اربیل میں موجود امریکی فوجی اڈہ ڈرونز کی زد میں آ گیا جس کے نتیجے میں متعدد حملوں سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی حکومت مقبوضہ مغربی کنارے یا غزہ کے ان فلسطینیوں کو شہریت یا رہائش دینے سے متعلق متنازع قانون کی تجدید میں ناکام ہو گئی جنہوں نے اسرائیلی شہریوں سے شادی کی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں عدم مفاہمت کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور جرمنی اب دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشینیں برآمد کرنے والا ملک نہیں رہا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض افواج نے کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں محلہ کرال گڑھ میں سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران گھر گھر تلاشی لی گئی جس میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ اسی دوران فوج نے 2 نوجوانوں کو پکڑ کر گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ بھارتی پولیس نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے ایک نوجوان حزب المجاہدین کے اعلیٰ اور دیرینہ کمانڈر مراج الدین حلوائی تھے جنہیں جھڑپ کے دوران شہید کیا گیا۔ دوسری طرف مقامی افراد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسے جعلی مقابلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں نوجوانوں کو حراست میں لینے کے بعد ماورائے عدالت شہید کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 17 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 1517 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 46,287 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 1517 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں اب تک کورونا کے مصدقہ مثبت کیسز کی تعداد 9,66,007 ہو گئی ہے جن میں سے 9,09,525 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب آج NCOC کے اجلاس میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور مختلف سیکٹرز میں SOPs کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا گیا جبکہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں جاری کی گئی SOPs پر خصوصی عمل درآمد کے بھی احکامات دیے گئے۔ افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے ایران کی میزبانی میں منعقد ہونے والے مذاکرات میں شرکت کی غرض سے تہران پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور مغربی ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ ایک ہی وقت میں 4 افغان وفود ایرانی وزارت خارجہ کے عہدیداروں اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کے لیے دارالحکومت تہران کا دورہ کر رہے ہیں۔ سید رسول موسوی نے بدھ کے روز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس خبر کے ذیل میں بتایا ہے کہ تہران میں آنے والے وفود میں افغان پارلیمنٹ کے ثقافتی کمیشن کا وفد، طالبان کا اعلیٰ سطحی سیاسی وفد، افغانستان کا اعلیٰ سیاسی نمائندہ وفد
اور افغان پناہ گزینوں کا نمائندہ وفد شامل ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق دونوں فریقین کے مابین مذاکرات کا عمل وزیر خارجہ جواد ظریف کے خطاب سے شروع ہوا۔ جواد ظریف نے اس موقع پر کہا کہ افغان عوام اور سیاسی سربراہان کو آج اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اہم فیصلے کرنے چاہیے۔ مذاکرات کی میز کو واپسی اور سیاسی راہ بہترین متبادل ہونے کا ذکر کرنے والے ظریف نے بتایا کہ ہم افغان گروہوں کے مابین درپیش بحران کے خاتمے کے لیے اپنا تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ افغان حکومتی وفد کی نمائندگی سابق وزیر خارجہ یونس قانونی، جبکہ طالبان وفد کی نمائندگی تنظیم کے سیاسی بیورو کے نائب صدر عباس استان کیزی کر رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کا یورینیم افزودگی کو 20% تک بڑھانے کا ارادہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک پریس کانفرنس میں بین الاقوامی جوہری انرجی ایجنسی کی رپورٹ کے تناظر میں ایران کی جانب سے تہران میں قائم جوہری پلانٹ کو ایندھن فراہم کرنے کی خاطر یورینیم افزودگی کو 20% تک بڑھانے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی ادارہ برائے جوہری توانائی کی جانب سے تاحال جامع رپورٹ شائع نہیں کی گئی، لیکن کچھ نشریاتی اداروں کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے عدم تعاون میں سختی اور سرعت آ گئی ہے۔ مغرب کی جانب سے ایران پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کو دہراتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کا یہ اقدام جوہری ہتھیار بنانے کا پیش خیمہ ہے۔ مغربی عراق اور مشرقی شامی سرحد پر واقع 2 بڑے امریکی اڈے بیک وقت حملے کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں متعدد امریکی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ ہم آہنگی کے ساتھ کیے گئے حملے بدھ کے روز عراقی صوبہ الانبار میں واقع عین الاسد اڈے پر اور شامی صوبہ دیر الزور میں امریکی فوجیوں کی زیر نگرانی العمر آئل فیلڈز پر کیے گئے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ جب گزشتہ ہفتہ امریکی فوج نے عراقی مقاومتی محاذ کے اڈوں پر فضائی حملے کیے، جس میں 4 مجاہدین شہید ہوئے۔ عراق میں امریکی اتحاد کے ترجمان جنرل کرنل وائن کے مطابق عین الاسد راکٹ حملے میں 3 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ہر المحدث بریگیڈ نے عین الاسد پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 30 گریڈ راکٹوں سے عین الاسد پر حملہ کیا گیا، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ تازہ حملوں کا ہدف امریکی فوج کے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی سامان اور تنصیبات کو تباہ کرنا تھا۔ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنی 90% سے زائد فوج اور ساز و سامان کا انخلا مکمل کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیان کے مطابق امریکی فوج نے بڑے کارگو طیاروں کے ذریعے سامان کو ملک سے باہر روانہ کیا۔ تقریباً 17,000 ایسی اشیاء جو افغان فوج کو نہیں دی جانی تھی وہ بھی تباہ کرنے کے لیے ڈیفنس لاجسٹک ایجنسی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ امریکی فوج نے باضابطہ طور پر 7 سہولیات افغان فوج کے حوالے کر دی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکی افواج کے 11 ستمبر تک انخلاء کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم حتمی تاریخ سے 2 ماہ قبل ہی پینٹاگون نے 90% انخلاء مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اربیل میں موجود امریکی فوجی اڈہ ڈرونز کی زد میں آ گیا، جس کے نتیجے میں متعدد حملوں سے آگ بھڑک اٹھی۔ عراق کے نیم خود مختار کردستان ریجن میں اربیل بین الاقوامی ہوائی اڈے میں امریکی زیر قیادت اتحادی افواج کی میزبانی کرنے والے ایک فوجی اڈے پر ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے عراقی میڈیا نے بتایا کہ منگل کے روز رات دیر تک اربیل میں امریکی فوجی اڈے کو ڈرونز کے حملے کا نشانہ بنایا گیا، تاہم ممکنہ ہلاکتوں کی تعداد یا نقصان کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق اربیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طیاروں سے تمام مسافروں کو نکال لیا گیا اور ہوائی اڈے پر فضائی حدود بند کرنے کے علاوہ لائٹس بھی بند کر دی گئی۔ عراقی میڈیا اور خبر رساں اداروں نے بھی کردستان کی انسداد دہشت گردی کی خدمت کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوجی اڈے پر حملہ 2 ڈرونز کے ذریعے کیا گیا تھا۔ عراقی میڈیا کے مطابق اربیل میں امریکی اڈے پر حملے کے نتیجے میں زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ بجھانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، لیکن اس سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آ سکی۔ واضح رہے کہ کسی گروپ نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسرائیلی حکومت مقبوضہ مغربی کنارے یا غزہ کے ان فلسطینیوں کو شہریت یا رہائش دینے سے متعلق متنازع قانون کی تجدید میں ناکام ہو گئی جنہوں نے اسرائیلی شہریوں سے شادی کی ہے۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق غاصب اسرائیلی وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں ملنے والی شکست سے اسرائیل میں آباد عرب شہریوں اور وکیلوں پر 2003 سے عائد پابندی کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ پارلیمنٹ متنازع قانون میں توسیع کی منظوری دینے میں ناکام رہی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ اپنے حکومتی اتحاد میں شامل یہودی بائیں بازو کی جماعتوں اور عرب قدامت پسندوں کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ دونوں گروپوں نے متنازع قانون کی شدید مخالفت کی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں متنازع قانون پر ہونے والی رائے شماری کے وقت 59 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 59 ارکان ہی نے اس کی مخالفت کی، جس کے بعد قانوناً یہ قانون ختم ہو گیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ہونے والی ووٹنگ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ 120 ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ میں نفتالی بینٹ کو عددی برتری حاصل نہیں ہے اور ان کی قیادت میں 8 جماعتوں پر مشتمل نیا اتحاد تمام سیاسی امور میں بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ متنازع قانون کی وجہ سے اسرائیل میں آباد عربوں اور 1967 سے اس کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے بے پناہ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں عدم مفاہمت کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خام تیل کی پیداوار پر اتفاق نہ ہونے پر تیل پیدا کرنے والے ممالک کے 23 رکنی گروپ اوپیک نے اپنا اجلاس ملتوی کر دیا ہے، تاہم دوبارہ اجلاس کے لیے نئی تاریخ دے دی گئی ہے۔ البتہ یہ صورتحال سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات کی وجہ سے سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات ہمیشہ خفیہ رہے ہیں، لیکن تیل کی پیداوار کے سلسلے میں دونوں کے اختلافات پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں اضافے کا خواہاں ہے اور اس میں اسے روس کی حمایت حاصل ہے، لیکن متحدہ عرب امارات اس تجویز کی سخت مخالفت کر رہا ہے اور اگر ان دونوں میں مفاہمت نہ ہوئی تو یقینی طور پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ رواں سال کے آخر تک مارکیٹوں میں مزید 20 لاکھ بیرل جومیہ تیل کا اضافہ ہوگا، جس پر فریقین میں اختلاف ہے۔ اور جرمنی اب دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشینیں برآمد کرنے والا ملک نہیں رہا۔ جرمن میکینیکل اور پلانٹ انجینئرنگ کی ایسوسی ایشن کے مطابق چین نے گزشتہ برس پہلی مرتبہ سب سے زیادہ مشینیں اور دیگر نظام دنیا کو برآمد کیے۔ دنیا بھر میں مشینوں اور دیگر نظاموں کی فروخت میں چین کا حصہ 15.8% رہا، جو اس شعبے میں جرمن برآمدات کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سال 2010 میں جرمنی دنیا کو برآمد کی جانے والی مشینوں کے حوالے سے چین کے مقابلے میں 7% آگے تھا۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔